بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اہم ترین خبر کے ساتھ ایک پلان بنایا گیا تھا جوڈیشل کو کا، عدالت میں بغاوت کا، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بغاوت اور سپریم کورٹ پہ قبضہ کرنے کا پلان تھا جو کہ ہو گیا ہے ناکام، اور لیکن ابھی تک کوششیں جاری ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اہم مقدمے کی سماعت رکھی ہے کل۔ 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے بنایا ہے۔ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اب اس سے ذرا آگے کی میں آپ کو بات بتانا ہوں کہ اس کے آگے کیا ہوگا اور سوچا کیا گیا تھا، اور یہ سارا کچھ پلان تیار کیا گیا تھا، اور اب اگلا مرحلہ کیا آنے والا ہے۔ اور چیخیں جو ہیں وہ چیخ و پکار بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ چیخ و پکار ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے اجلاس ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی بلا لیے، قانونی ماہرین بلا لیے، آئینی ماہرین بلا لیے۔ یہ تو سارے کا سارا پلان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ہم تو دن گن رہے تھے، صرف 8 دن باقی تھے، 8 دن کے بعد ہم نے سب کچھ تہس نہس کر دینا تھا۔ نواز شریف صاحب نے خوشخبری کا پیغام بھی دے دیا تھا، مریم صاحبہ نے بھی دے دیا تھا کہ 21 جو اپریل ہے وہ ہماری فتح کا دن ہوگا، اور 21 اپریل کو ہم پوری ریاست پہ قبضہ کر چکے ہوں گے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی ہمارے خلاف جو بغاوتیں ہو رہی ہیں، وہ سیاسی بغاوتیں ہیں، عدالتی بغاوتیں ہیں، کسی بھی نوعیت کی فوجی بغاوتیں ہیں، وہ سب کے سب ہم 21 تاریخ کے بعد کچل دیں گے۔ فتنہ عمران کو بھی کچل دیں گے، فتنہ پنڈی کو بھی کچل دیں گے، اور فتنہ عدالت کو بھی کچل دیں گے۔ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ لیکن معاملات جو ہیں وہ یہ 70 کی دہائی نہیں ہے، یہ 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ یا کسی بھی ادارے پہ اب حملہ کر کے قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آگے جو اب کاؤنٹر تیار کی جا رہی ہیں چیزیں، نیریٹو بنایا جا رہا ہے، لیکن آج کی رات کافی بھاری رات ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ 8 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب یہ بینچ میں شامل ہیں۔ انہوں نے سماعت کرنی ہے، 8 رکنی بینچ ہے، لیکن پاکستان بار کونسل جو ہے وہ میدان میں آئی ہے۔ اور پاکستان بار کونسل کو میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو بڑا کس معنی میں کلیئر ہوں کہ پاکستان بار کونسل اور ایس این بھون صاحب آئے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کی لیڈرشپ آئی ہے میدان میں، اور انہوں نے کل عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ پاکستان بار کونسل اور جو اس وقت 2 4 6 بار کونسل ہیں، یہ سارے کا سارا پلان کہاں پہ تیار ہوا تھا؟ یہ ایک بار پھر ذرا ٹائم لائن نوٹ کر لیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ایک نوٹ لکھتے ہیں، غلام محمود ڈوگر کا کیس آتا ہے، نوٹ لکھتے ہیں، غلام محمود ڈوگر کو بحال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی شام ایک آڈیو لیک ہوتی ہے۔ پھر اگلے ہی دن پاکستان بار کونسل کی لیڈرشپ اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچتی ہے، وہاں پہ ایک اچھا سا کھانا کھایا جاتا ہے، تصویریں بنتی ہیں، اور اس میں وہاں پہ لیڈرشپ پہنچتی ہے۔ اس کے بعد پھر پلان ہوتا ہے، وہی لیڈرشپ باہر آ کے سپریم کورٹ میں آ کے میڈیا سے گفتگو کرتی ہے، اور وہ اپنے لائحہ عمل کا اعلان کر دیتی ہے، اور وہ وہی باتیں، وہی ڈیمانڈز کو دہرانا شروع کر دیتی ہے جو شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دہرا رہے ہیں۔ تو اس سے ان کا آپس میں نیکسس آپ کا بڑا کلیئر ہے۔ پھر انہی تنظیموں کو پھر فنڈز بھی دیے جاتے ہیں، پھر انہی تنظیموں کو پوچھ کے، انہی لیڈرشپ کو پوچھ کے قانون سازی کی جاتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملات آگے چل رہے ہیں۔ آج وہی لیڈرشپ جو ہے وہ عدالتوں کا بائیک آؤٹ کر رہی ہے۔ پاکستان بار کونسل کی لیڈرشپ آسن بھوم صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے عدالتوں کا بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کل احتجاج کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتا دوں، اس سے پہلے کہ یہ بائیک آؤٹ کی طرف آتا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے حسبہ بل ایک حسبہ ادارہ قائم کرنا چاہ رہی تھی متحدہ مجلس عمل کی حکومت خیبر پختونخوا میں۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے، وہ آرمی چیف بھی تھے، وہ پریزیڈنٹ بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک حسبہ ادارہ قائم کرنا چاہ رہے تھے خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت، لیکن وہ گورنر صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجا، اور پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے وہ ریفرنس بھیج دیا افتخار چودھری صاحب کو، ہر دل عزیز چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو۔ افتخار چودھری صاحب نے 8 رکنی لارجر بینچ بنایا، اور 8 رکنی لارجر بینچ نے حسبہ بل ابھی قانون نہیں بنا تھا، بالکل یہی سٹیٹس تھا جو اس وقت موجود ہے، کیونکہ اس وقت بھی گورنر صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا صوبوں میں گورنر نے دستخط کرنے ہوتے ہیں، تو گورنر صاحب جو ہیں وہ دستخط نہیں کر رہے تھے، اور وہاں پہ خیبر پختونخوا اور گورنر صاحب کی آپس میں چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم نے حسبہ ادارہ نہیں قائم کرنا، یہ محاسبے کا ادارہ یہ نہیں ہم قائم کریں گے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ اسلامی ہو جائے گا۔ گورنر صاحب نے پھر فوری طور پہ پرویز مشرف صاحب جو کہ پریزیڈنٹ تھے ان کو بھیجا تھا معاملہ، اور انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا افتخار چودھری صاحب کو کہ یہ ذرا دیکھیں جی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے 8 رکنی لارجر بینچ بنایا،
اور 8 رکنی لارجر بینچ میں سماعت ہوئی اور اس وقت بھی لمبی چوڑی بحث و تمیز ہوئی، دلائل دیے گئے، لیکن 8 رکنی لارجر بینچ نے وہ ادارہ نہیں قائم کرنے دیا تھا، اس بل کو وہیں پہ کل کر دیا تھا، اس کو قانون بننے نہیں دیا تھا، اور حسبہ بل کی ہی دفعات کو، ابھی بل تھا قانون نہیں تھا، اس بل کی ہی متعدد دفعات کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کے ختم کر دیا تھا اور اپنا حکم صادر کر دیا۔ وہ حکم آج بھی موجود ہے۔ تو اس وقت پاکستان بار کونسل، حسن بھوم صاحب، پاشا صاحب، یہ سب کے سب اس وقت کہاں تھے؟ اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ اپنا فرض ادا کر رہی تھی، اس وقت کہاں تھے؟ اس لیے کہ اس وقت موٹیوز کچھ اور تھے، اس وقت موٹیوز کچھ اور ہیں۔ اس وقت پولیٹیکل موٹیوز اس وقت یہ تھے کہ نہیں بننا، اس وقت پولیٹیکل موٹیوز ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے تو عدالتوں کا بائیک آؤٹ کرنے کا۔ پھر یہ ہے کہ کیا چودھری اعتزاز احسن صاحب، حسن بھوم صاحب سے، پاشا صاحب سے، یا پاکستان بار کونسل کی لیڈرشپ ہے، چودھری اعتزاز احسن صاحب سے یہ بڑے وکیل ہیں؟ کیا سردار لطیف خان کھوسہ صاحب سے یہ بڑے وکیل ہیں؟ کیا یہ حامد خان صاحب سے بڑے وکیل ہیں؟ کیا یہ خواجہ طارق رحیم صاحب سے بڑے قانون دان ہیں؟ تو بڑے بڑے قانون دان، جو جید قانون دان ہیں، وہ اس وقت میدان میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بل بنایا جا رہا ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جوڈیشل کو تھا اور یہ سپریم کورٹ کے اندر مداخلت اور سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کے سارے کا سارا جو پلان ہے، چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کی لیڈرشپ جو سپریم کورٹ ہے، وہ سارے کا سارا پلان، وہ پلان کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رکاوٹ ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رکاوٹ ہے۔ عدلیہ اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، عدلیہ ان کی بات نہیں مان رہی، ان سے ڈکٹیشن نہیں لے رہی، اس لیے یہ سب کچھ اسی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا، جی ہڑتال کریں گے، ہم بار کا بائیک آؤٹ کریں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد اجلاس ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب بلاتے ہیں، آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین کو بلاتے ہیں۔ اسٹریٹجی یہ بنی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اسٹریٹجی یہ بنی ہے چونکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر درمیان میں آئے، اگر گورنمنٹ درمیان میں آئی تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ جو ہے وہ پہلی ٹسل چل رہی ہے، ہمارے پہلے مقدمے ادھر ہیں، تو اس لیے ہمیں نہیں آنا چاہیے، ہم ابھی خاموش رہتے ہیں، ہم ان کو آگے کر دیتے ہیں، یعنی کہ وکلا کو آگے کر دیتے ہیں، وکلا اور جوڈیشری کو، بینچ اور بار کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، ہم آرام سے مزے لیں گے۔ یہ نئی اسٹریٹجی بنی کیونکہ لاہوری گروپ جو تھا اس کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، لاہوری گروپ نے یہ مشورہ دیا اور اس مشورے کو تسلیم کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ بائیک آؤٹ کا سلسلہ بریکنگ نیوز کے طور پہ چلیں گی، بائیک آؤٹ کر دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 8 رکنی لارجر بینچ ہے، اب پھر یہ وہی پرانی گردان لے کے آ گئے ہیں کہ جناب فل بینچ، فل کورٹ کیوں نہیں بنایا، فل بینچ فل کورٹ کا تمام کے تمام ججز کیوں نہیں بنائے، یہ پسند کے ججز ہیں، یہ ناپسند کے ججز ہیں۔ بھائی جو ججز آلریڈی جن کے بارے میں پتہ ہے، یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا پارلیمنٹ ہاؤس جانا اور ان کو مسلم لیگ نواز کا انوائٹ کرنا اور ان کو زرداری صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں زرداری صاحب کے ساتھ بٹھانا، یہ معمولی کام نہیں تھا، یہ بڑا اسکرپٹ ہے، بہت بڑا اسکرپٹ ہے۔ ہماری جو پرسیپشن ہے اس سے بھی کہیں بیونڈ آور پرسیپشن یہ بل ہے، یہ جو افتخار چوہدری صاحب، قاضی فائز صاحب کا سپریم پارلیمنٹ ہاؤس جانا۔ تو بہرحال یہ بھی چیزیں ابھی کھچڑی پک رہی ہے، وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا پلان تیار کیا جاتا ہے، نئی سازش تیار کی جاتی ہے۔ واٹس ایپ صرف یہی نہیں ہے، آڈیوز ویڈیوز، اور بھی آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، کچھ آڈیوز ویڈیوز یہ بھی ریکارڈ ہوئی ہیں، خاص طور پہ کچھ گفتگو بھی ریکارڈ ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 21 اپریل جو ہے وہ ہماری فتح کا دن ہے، 21 اپریل کے بعد ہم پنڈی کو بھی کنٹرول کر لیں گے، ہم جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیں گے، ہم میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیں گے، 21 کے بعد ہمارا اقتدار جو ہے وہ زور شور سے ہوگا، کیونکہ جو زرداری صاحب کو پہلے زرداری صاحب کو کچھ تحفظات تھے، زرداری صاحب کے وہ تحفظات حکمراں اتحاد جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی لیے یہ جو گولڈن جوبلی تقریبات میں جو ایک تصویر گردش کر رہی ہے، اس تصویر کا ایک پورشن ہے، اس تصویر کی ایک آواز ہے، اس کا ایک رزلٹ ہے اس کا۔ تو بہرحال ہونا کیا ہے جی، یہ تو آج 11:30 بجے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کی ہیئرنگ تو ہوگی انشاءاللہ، اور ہیئرنگ بھی ہوگی اور اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ حسبہ قانون سے کے وقت یہ کام ہو چکا تھا، حسبہ کو قانون نہیں بننے دیا گیا تھا، حسبہ ادارہ کو، تو یہ ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، صرف یہی خوف و ہراس نہیں ہے، ایک تو یہ کہ یہ تو سارے کا سارا پلان ہی ستیہ ناش ہو گیا، یہ تو ہم تیار کر کے بیٹھے تھے۔ میں مزید اس کی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں صرف اس معاملے میں آؤں گا، لیکن اب اگلی خبر لے رہے ہیں کہ کتنا سخت آرڈر
پاس کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو آج ہیئرنگ ہے اس میں انہوں نے جواب دینا ہے، اور وہ جواب ان کو دینا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو نوٹ بنا کے بھیجا ہے جو تفصیلی 4 پیج کا، اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی، اگر آپ نے کرنا ہے تو اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی آرٹیکل 184 میں، اس میں جا کے امینڈمنٹ کریں اور وہاں جا کے آپ یہ کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، میجورٹی ہوگی تو بات بنے گی، وہ ہے نہیں ہے۔ اور جو 21 اپریل کی تاریخ دی گئی ہے وہ 21 اپریل کی تاریخ اس لیے دی گئی ہے، اگر یہ قانون بن جاتا ہے، یہ بل قانون بن جاتا ہے اور 20 تاریخ تک اگر صدر مملکت دستخط بھی نہیں کرتے اور پھر بھی یہ قانون بن جائے گا، جب یہ قانون بن جائے گا تو اس دن عملاً چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات جو ہیں وہ سلب کر لیے جائیں گے اور وہ چھین لیے جائیں گے، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ چیف جسٹس عملاً چیف جسٹس نہیں رہیں گے، وہ صرف سیریمونیل چیف جسٹس ہوں گے، اور باقی سارے اختیارات نیچے چلے جائیں گے جسٹس قاضی فائز صاحب کو اور دیگر سینئر 2 ججز کو، ان کو اختیارات دے جائیں گے۔ پھر وہ فل کورٹ بنانے کے لیے، فل کورٹ اجلاس بلانے کے لیے اور اندر رولز بنانے کے لیے وہ پھر آگے اندر جو ہے وہ جوڑ توڑ کا عمل اندر شروع ہو جائے گا، اور اس طریقے سے سپریم کورٹ کی جو ڈگنیٹی ہے اور سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے جو آزادی ہے، خود مختاری ہے، آٹونومی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اس لیے اس وقت بھی حسبہ ادارہ جو ہے وہ اس لیے کہا گیا تھا کہ اگر حسبہ ادارہ بنا دیا تو یہ مسائل ہو جائیں گے، اس میں پھر خواتین کے لیے، پھر بنیادی حقوق کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو یہی کام اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن نہیں، کچھ واٹس ایپ میسیجز جو ہیں ان کے بھی محفوظ ہوئے ہیں، کچھ آڈیوز کال ان کی بھی محفوظ ہوئی ہیں، کہ سارے کے سارے تانے بانے جو بنائے جا رہے تھے، تانے بانے بنے جا رہے تھے کہ انہوں نے یہ کرنا کیا تھا، یہ کچھ چھوٹا اسکرپٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا اسکرپٹ ہے۔ اس کے بعد یہ انہوں نے الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کرنا ہے، الیکشن بھی انہوں نے نہیں کروانے، اسی قانون کی بنیاد پہ، یہ قانون کی بنیاد پہ الیکشن بھی پوسٹ پون کروائیں گے، پارلیمنٹ کہ اس کے بعد وہ شیر ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے پیچھے یہ چھپیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا ایک معمولی کام نہیں ہے، یہ غیر معمولی ایجنڈا تھا جو کہ پکڑا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے۔ تو میں پھر کہوں گا کہ سینئر قانون دان موجود ہیں، اور سینئر قانون دان ہی 50 جو سینئر موسٹ قانون دان ہیں وہ سب کے سب اجلاس کر رہے ہیں، گول میز کانفرنس بلائی ہوئی ہے صرف اسی وجہ سے کہ سپریم کورٹ کی حفاظت کرنی ہے اور آئین کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آخری ادارہ سپریم کورٹ ہے، جو امید کی کرن ہے، اگر اس پہ بھی قبضہ ہو جاتا ہے تو پیچھے پہ رہ کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔